اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ جان چکے تھے، جیسے کہ میں نے خلاصے میں بھی بیان کیا ہے، کہ آپ نے باقاعدہ غامدی صاحب کی شاگردی اختیار کی اور المورد میں آپ کا آنا جانا ہوا، اور اس میں آپ نے سب سے پہلا جو قلم کے ذریعے ان کی فکر کے ساتھ اپنا اتفاق ظاہر کیا وہ کیا تھا؟ اس سے پہلے اگر میں یہ تھوڑا سا عرض کروں کہ طالب علمی کے دور سے ہی جی اور اب تک مطالعہ اور تحقیق کے سفر میں جو میرے دلچسپی کے موضوعات رہے ہیں، اور ان سب دائروں میں میں نے کچھ نہ کچھ تصنیف کا، تحقیق کا کام کیا ہے۔ ان میں سے ایک اہم دائرہ غامدی صاحب کے جو نتائج تحقیق ہیں وہ بھی ہے۔ تو ایک تو یہ میری دلچسپی کے دائروں میں سے ایک دائرہ ہے اور اہم دائرہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اہم دائرے رہے ہیں۔ وہ اتفاق سے مختلف پہلوؤں سے اس فکر کے ساتھ جڑ بھی جاتے ہیں، یا اس کے ایک وسیع تر دائرے میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ بہرحال الگ الگ دائرے ہیں۔ تو میں نے زمانہ طالب علمی میں سب سے پہلے جس موضوع سے مجھے علمی طور پر مطالعے کی اور تحقیق کی دلچسپی پیدا ہوئی، وہ مسیحیت کا اور بائبل کا مطالعہ تھا۔ اچھا، تو میں ابھی حفظ کر رہا تھا اور ابھی درس نظامی شروع کر رہا تھا، تو مجھے اس وقت سے بائبل کو پڑھنے اور مسیحیت کیا ہے، بائبل کیا ہے، اس سے ایک دلچسپی پیدا ہو گئی۔ تو 2 3 4 5 سال تک کافی دلچسپی رہی، صحیح، اور اس پہ ابتدائی دور میں 90 91 میں کچھ میں نے طالب علمانہ سی کچھ تحریریں بھی لکھیں جو شریعہ میں شائع ہوتی رہی۔ ٹھیک، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ تصنیف کا یا لکھنے کا جو کام میں نے وہ مسیحیت کے مطالعے سے اور بائبل کے مطالعے سے شروع کیا۔ پھر درس نظامی مکمل کرنے کے بعد اور مدرسے میں تدریس کے دوران میں ایک موضوع جس نے توجہ کھینچی اور اس کو باقاعدہ پڑھنے لکھنے کا موقع ملا، وہ تھا حدیث کے حوالے سے احناف کا جو رجحان ہے اور احناف کا نقطہ نظر ہے۔ تو یہ ویسے تو مدارس میں یہ بحث ہمارے ہاں معروف ہے، صحیح، کیونکہ بعض احادیث کے قبولیت یا ان پر عمل کے حوالے سے اہل حدیث اور احناف کے مابین بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ان خاص بحثوں میں تو مجھے اتنی دلچسپی اتنی نہیں ہوئی، مجھے وہ زیادہ تر کچھ متعین مسائل ہیں نماز سے متعلق، صحیح، ان پہ مناظرے بھی ہوتے رہتے ہیں، ان پہ بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ لیکن میری دلچسپی ان چند مسائل سے ہٹ کر وسیع دائرے میں اس اصولی بحث کی طرف ہوئی کہ یہ حدیث کو دیکھنے اور اس کو لینے یا نہ لینے کے بارے میں یہ جو 2 مکتب فکر ہیں، ان کا بنیادی اختلاف کیا ہے۔ تو میں نے احادیث سے متعلق احناف کی جو مجموعی اپروچ ہے اس کا مطالعہ شروع کیا، ٹھیک، اور وہ آج تک میری تحقیق کا اور دلچسپی کا موضوع ہے، اور لکھ بھی رہے ہیں آپ اس کو۔ میں نے اس پہ کافی چیزیں لکھی ہیں، کچھ اور بھی زیر تکمیل ہیں، وہ بھی آ جائے گی۔ تو میں نے پہلی جو باقاعدہ کتاب لکھی، پہلی اچھا، میری کتاب جو باقاعدہ چھپی، وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور عمل بالحدیث، اچھا، اس عنوان سے 1996 میں ہمارے مدرسے سے ہی شائع ہوئی۔ صحیح، اور اس کا موضوع یہ تھا کہ امام بخاری کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، جی، بڑے محدث ہیں، اور ایک ان کی مصنف بھی موجود۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک پورا باب قائم کیا ہے، باب الرد علی ابی حنیفہ، صحیح، امام حنیفہ کی آراء پر محدثین کے جو اعتراضات ہیں کہ وہ حدیث کے خلاف رائے قائم کرتے ہیں۔ تو 125 مسائل انہوں نے اس پہ جمع کیے ہیں۔ تو اس پہ اور بھی اہل علم نے پہلے کام کیا ہوا ہے، تو مجھے بھی تحریک ہوئی، بعض دوستوں نے توجہ دلائی کہ ان مسائل کا اگر اردو میں ایک عام قاری کے لیے ایک جائزہ پیش کر دیا جائے کہ احناف کا ان میں استدلال کیا ہے۔ تو وہ میری کتاب پہلے وہ چھپی۔ پھر اس کے بعد کافی عرصے تک میں کوئی لکھنے پڑھنے کا باقاعدہ کام اس طرح نہیں کیا۔ 2001 میں کچھ مقالات میرے چھپتے رہے، الشریعہ میں بھی، نصرت العلوم کا ہمارا جو مجلہ تھا اس میں، اور اسی دوران میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ غامدی صاحب نے کہا کہ اشراق کے لیے بھی تحریریں کچھ بھیج دیا کرو، تو کچھ ایسی تحریریں جو
اس اسکول آف تھاٹ کے موضوعات کے قریب تر تھیں، تفسیر قرآن کے اصول، حدیث کا درایتی نقد اور اس طرح کے، وہ اشراق میں بھی چھپی۔ پھر میں نے ایک 2003-04 میں فلسطین کے مسئلے کے تناظر میں ایک موضوع میرے سامنے آیا جس پہ مجھے خیال ہوا کہ اس کی ساری ڈائمینشنز کے ساتھ اس کا تاریخی مطالعہ ہونا چاہیے۔ وہ تھا مسجد اقصیٰ کی تاریخ، اور اس پر مذہبی حق کس کا ہے اور کیا ہے، اور اس پہ وہاں عبادت کرنے کا حق کس کا ہے، تولیت کا حق کس کا ہے۔ تو اس کو میں نے، تو میری جو پہلی آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اختلافی تحریر یا نزاعی تحریر جس سے کافی ایک رد عمل اضطراب پیدا ہوا، وہ تھی۔ وہ میں نے اس میں جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ ہماری شریعت میں چونکہ یہود کو اور نصارہ کو بطور ایک مذہبی گروہ کے ان کا وجود تسلیم کیا گیا ہے، ان کے مذہبی حقوق تسلیم کیا گیا، تو اگر کسی وقت ایسے حالات ہوں، سیاسی طور پر بھی سازگار حالات ہوں، مسلمانوں اور یہود کا ایک موافقت کا ماحول ہو، اور وہ وہاں اپنی عبادت گاہ کا احیاء کرنا چاہیں کہ یہ ہمارا قبلہ اور مرکز ہے، اور اب ہم وہاں پہ اپنی عبادت گاہ قائم کر کے عبادت کا احیاء کرنا چاہتے ہیں، تو باقی عوامل کو تو ضرور کنسیڈریبل ہیں کہ حالات سازگار ہیں یا نہیں، دونوں گروہوں کے سیاسی تعلقات کیسے ہیں، لیکن شریعت کی روح سے ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا، کوئی ایسی ممانعت نہیں قائم کی گئی کہ اب اس عبادت گاہ پر یہود کا مذہبی طور پر کوئی حق نہیں۔ صحیح۔ تو شریعت نے اس کو، جس کو تعبیر کہتے ہیں نا کہ ان کا حق منسوخ کر دیا گیا۔ ہاں، یہ آپ نے اس کو کہا کہ یہ غلط ہے۔ میں نے کہا کہ منسوخ نہیں کیا گیا، اس کا تعلق تاریخی حالات سے اور دوسرے عوامل سے ہے، وہ نہیں قائم کر سکے یا کر سکیں گے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شریعت نے ایسی کوئی تنسیخ نہیں جاری کی، تو وہ اس پر کافی اسی دور میں تقریباً المورد سے وابستہ ہوا تھا 2004 میں۔ تو یہاں میں نے 2 کتابیں جو میری اس وقت چھپی المورد سے، اب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فراہی اسکول آف تھاٹ کے یا اور زیادہ تر غامدی صاحب کے جو نتائج فکر ہیں ان کی توضیح کے حوالے سے بھی تھیں، ان کے کمپیریزن کے حوالے سے بھی تھیں، اور انہی کے اندر کچھ چیزوں میں جو میرے خیال میں قابل غور یا محل ان پر نقد بھی تھا۔ تو حدود و تعزیرات پر جو اہم بحثیں اس وقت چل رہی تھیں، جناب مشرف کے دور میں کچھ ایشوز، حدود آرڈیننسز میں کچھ ترمیمات کی گئیں، تو 8-10 مسائل تھے جن میں کافی ایک بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے ان مسائل کا ایک مطالعہ کیا، اس میں روایتی استدلال کیا ہے، اس وقت ہمارے علماء کیا کہہ رہے ہیں، غامدی صاحب کا نقطہ نظر کہاں کچھ چیزوں میں مختلف ہے، استدلال کیا ہے، اور کئی جگہوں میں مجھے جہاں محسوس ہوا کہ وہ استدلال کافی نہیں ہے، تو اس پر اس ساری گفتگو پر حدود و تعزیرات پر میری ایک کتاب المورد سے چھپی۔ دوسری کتاب جہاد کے مطالعے پر تھی، تو اس میں نے جہاد کے مسئلے کا پوری اسلامی روایت میں عہد نبی سے لے کر اب تک اس مسئلے کے اہم ڈائمنشن کیا ہیں، فقہی مسائل کیا ہیں، اصولی مسائل کیا ہیں، کلامی سوالات کیا ہیں، اکراہ فی الدین اور جبر کے ساتھ اس کا کیا تعلق بنتا ہے، اور تو اس کا پورا ایک مطالعہ کیا گیا شروع سے اب تک، اور واضح کیا گیا کہ اس مسئلے کو دیکھنے کے مختلف زاویے قدیم دور میں کیا رہے ہیں، جدید دور میں کیا پیدا ہوا ہے، اور اس میں غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، وہ بھی اس کے ایک حصے کے طور پر شامل ہے۔ ٹھیک، اچھا، اس میں یہ 2 کتابیں تھیں جو المورد کے تحت میری شائع ہوئی۔ اس میں جہاد والا ٹاپک تھا جس میں آپ نے اس میں لکھا، اس میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو کوئی ایسا نقطہ جس میں آپ کی رائے غامدی صاحب سے ذرا ہٹ کر ہے، یا آپ نے اس کے اوپر اپنے کچھ تحفظات ظاہر کیے ہوں، سوال اٹھائے ہوں؟ جو ان کا بنیادی نقطہ ہے، جو شاید پہلی دفعہ انہوں نے اس طرح سے پیش کیا، وہ یہ تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے گروہوں کے خلاف جہاد کیا، مشرکین عرب تھے اور پھر اس کے بعد باقی اقوام جن میں اہل کتاب اور مجوس شامل تھے۔ تو مشرکین کے خلاف آپ نے جو جہاد کیا اس کے بارے میں تو ہماری روایت میں ایک موقف، بڑا واضح موقف پہلے سے موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مخاطب ہونے کے لحاظ سے
تھا، اور وہ حکم اب باقی مشرکین پر بھی اطلاق نہیں ہوتا. ٹھیک. اس کا تعلق جزیرہ عرب سے تھا، رسول اللہ کے براہ راست مخاطب ہونے سے تھا، جن کے اندر رسول اللہ کی بعثت ہوئی، ان پر اتمام حجت ہوا، ان کی زبان میں قرآن اترا. تو اس کو تو خاص تناظر میں دیکھنے کا ہماری روایت میں پہلے سے موجود ہے. جو اس کے بعد آپ نے اہل کتاب کے خلاف جہاد کیا صحابہ نے، اور مجوسیوں کے خلاف، اور پھر وہی توسیع ہوتا ہوتا بعد میں دوسری اقوام تک بھی پہنچا. اس کے بارے میں ہماری روایت میں بحث کافی پیچیدہ رہی ہے. تو کچھ حوالوں سے اس حکم کو، اور خاص طور پر غیر مسلموں سے جزیہ لینے کے حکم کو، ہماری روایت میں توسیع بھی اس کی مانی گئی ہے، وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے، بعد میں بھی جزیہ لوگ لیتے رہے ہیں. اور یہ بھی رائے رہی ہے لوگوں کی کہ وہ بھی وقتی تھا. نہیں، روایت میں اس طرح سے رائے نہیں رہی، لیکن ہماری فقہی روایت میں، علمی روایت میں مختلف مراحل میں یہ احساس نمایاں ہونا شروع ہوا، جو بعض جزوی پہلوؤں میں، فقہی پہلوؤں میں نمایاں ہوا. اور تو ایک احساس ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو جہاد کیا، تو اس کو کنٹیکسچولائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ ساری چیز، وہ بیعینی ہی کل کا کل اس طرح سے ایکسٹینڈ نہیں ہوتا. صحیح. تو وہ جزوی طور پر مختلف فقہاء نے اس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کچھ حدود قیود بیان کی ہیں. ہمارے دور تک آتے آتے 20ویں صدی میں آپ آئیں تو پھر یہ ایک رجحان کافی آپ کو اہل علم میں، جدید مفکرین میں دکھایا دیتا ہے کہ یہ جو جزیہ وغیرہ کے احکام ہیں، اور اس طرح غیر مسلموں کا اسٹیٹس مسلمانوں کی ریاست میں کیا ہوگا، اس میں بھی جو کچھ اس دور میں ہوا اور جو ہماری روایت میں چلتا رہا، تو اس کو بھی کنٹیکسچولائز کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو یہ عمومی گفتگو تو موجود تھی. ٹھیک ہے. اس میں بڑا اہم جو مسئلہ تھا علمی اور دینی طور پر، وہ یہ تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیہ وصول کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تو اس کی ایک صحیح تفہیم کے بغیر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم مسلمان ریاستوں میں غیر مسلموں کو ذمہ بنانا ضروری نہیں، ان سے جزیہ لینا ضروری نہیں. تو جب تک ایک دینی حکم کی آپ پراپر ایک تعبیر نہ کریں، اس کے بغیر تو وہ بات پوری طرح علمی طور پر واضح نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں غامدی صاحب کا جو اس بحث میں بہت اہم کنٹریبیوشن ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جزیے کے حکم کو اور اس طرح اہل کتاب کو یا ان کو محکوم بنانے کے حکم کو ایک استدلال سے جوڑا ہے کہ کیسے، کس بنیاد پر، دینی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف جو اقدامات کیے ان کی بھی ایک خاص بنیاد تھی، وہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے. اس طرح صحابہ نے جو اقدام کیا، اور یہ بھی رسول اللہ کے عمل ہی کی توسیع تھا اور آپ ہی کی دی ہوئی اجازت پر مبنی تھا، اور گویا اسی کا ایک حصہ تھا. یہ بھی اس طرح سے اطلاقاً علی الاطلاق ایکسٹینڈیبل نہیں ہے. وہ اس کو قانون اتمام حجت میں لے گئے، قانون اتمام حجت کے ساتھ وہ اس کو جوڑتے ہیں، شہادت علی الناس کے منصب سے جوڑتے ہیں، اور صحابہ کی جو ایک خاص حیثیت تھی رسول اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، اس کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بنیادی نقطہ تو ان کا ٹھیک ہے. باقی اس کے جو جزوی اطلاقات ہیں کہ وہ اس پہ بعض چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، میں نے کتاب میں بھی کیا ہے، تو وہ جزوی پہلو ہیں اس کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. جی. ان کتابوں کے بعد پھر اگلا پروجیکٹ یا اگلی کتاب یا اگلا موضوع آپ نے کیا؟ المورد کے ساتھ 2009-10 تک جب کہ وہ آباد تھا، غامدی صاحب بھی موجود تھے، تو میں بھی باقاعدہ اس کا حصہ رہا. تو اس وقت تو یہ 2 کتابیں میں نے لکھی. صحیح. پھر اس کے بعد غامدی صاحب کو ملیشیا جانا پڑا. المورد کا بھی اس طرح سیٹ اپ درمیان کے عرصوں میں قائم نہیں رہا، تو میں پھر دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوا. تو ایک میں نے کافی محنت سے ایک کام اس وقت شروع کیا تھا ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے ساتھ. اچھا. امام ابن ابی شیبہ کی جو المصنف ہے، جی، اس کا ترجمے اور تعلیقات کا. اچھا. تو وہ 2-3 سال میں نے اس پہ کام کیا، مصنف کا ترجمہ کیا جو تقریباً 80-85% مکمل ہو گیا. اہم مقامات پر تعلیقات لکھی، لیکن پھر وہاں ادارے میں کچھ نظامی تبدیلیاں ہوئیں. وہ جو ایک کانٹریکٹ تھا وہ مکمل ہوا،
تو اس میں وہ کام مکمل نہیں ہو سکا. تو وہ ایک نامکمل کام وہاں موجود ہے. لیکن مجھے ظاہر ہے اس میں کافی چیزیں سیکھنے کا اور لکھنے کا بھی موقع ملا. تو میرے خیال میں وہ ایک بڑا کام تھا. اب اسی کو ایک دوسری شکل میں تفہیم الاثار کے عنوان سے وہ GCIL کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ وہ جو کام اس وقت کیا تھا اس سے جو کچھ سیکھا وہ چیزیں اس پروجیکٹ میں، نئے پروجیکٹ میں آ جائیں گی. تو مصنف پہ میں نے کام کیا. پھر اس کے بعد 2-3 چیزیں میں نے وہی جو میرا دائرہ تھا نا، احناف کا جو نقطہ نظر ہے حدیث سے متعلق، تو اس پہ پھر میری 2-3 کتابیں 2016 سے لے کر 20-21 تک 3 کتابیں میری اس حوالے سے سامنے آ چکی ہیں. تو امام حنیفہ، فقہائے احناف اور فہم حدیث، تو وہ ایک بنیادی کتاب ہے جو یہ بتاتی ہے کہ حدیث کے بارے میں احناف کا اصولی نقطہ نظر کیا ہے، اس کے رد و قبول میں ان کے معیارات کیسے محدثین سے کچھ مختلف ہیں، اور حدیث کو انٹرپریٹ کرنے کے، حدیث کو کنٹیکسچولائز کرنے کے، اور اس کو مختلف علمی عقلی حدود کے اندر سمجھنے کے حوالے سے جو اہم اصول ہیں احناف کے، تو وہ ایک بنیادی سطح پر اس میں ان کو واضح کیا. اچھا، یہ جو احناف کے یہ اصول ہیں حدیث کو سمجھنے کے، اس کو اگر آپ جو المورد کا اس وقت جاری پروجیکٹ ہے GCIL کے تحت حدیث کو سمجھنے کا، اس کا اگر کمپیریزن کریں تو کتنا ایک قریب پاتے ہیں اس میں اصولی رجحان جو ہے نا، اس میں تو مجھے گراؤنڈ ایک ہی ہے. گراؤنڈ ایک ہے بالکل. اور یہ کہ حدیث کو آپ جب تک کچھ جو اس سے زیادہ بنیادی ماخذ ہیں، قرآن مجید ہے جو متواتر سنت ہے، اور شریعت کے کچھ بڑے اصول ہیں، اور قیاس اور عقلی استدلالات کا ایک بڑا دائرہ ہے، ان سب کے ساتھ ہی آپ حدیث کو کسی جگہ پہ پلیس کر سکتے ہیں، اور اس کی صحیح انٹرپریٹیشن تبھی ممکن ہے. یہ رجحان تو آپ کو احناف کے یہاں بہت نمایاں نظر آتا ہے، دوسرے فقہا کے یہاں بھی دکھائی دیتا ہے. تو اس میں تو میرے خیال میں جو فرائی اسکول آف تھاٹ کا نقطہ نظر ہے اس میں کوئی فرق نہیں، وہ بنیادی طور پر ہی. البتہ وہ فریم ورک جو بنے گا، قرآن کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے، سنت کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے، اور اس طرح جو دین کے بڑے اصول ہیں، قیاسی اصول ہیں، عقلی اصول ہیں، ان کے ساتھ ریلیٹ کیسے کریں گے، وہ ظاہر ہے احناف کا فریم ورک مختلف ہے. اور فرائی اسکول آف تھاٹ میں چونکہ خود قرآن کی تعبیر کے حوالے سے، قرآن سے بعض اہم اصول اخذ کرنے کے حوالے سے ایک رجحان مختلف ہے. تو غامدی صاحب کے ہاں وہ جو اتمام حجت کا اصول ہے اور اس طرح کی دوسری چیزیں، وہ زیادہ میچور شکل میں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو فریم ورک ان کے ہاں بنتا ہے حدیث کو سنت یا قرآن سے جوڑنے کا، وہ اطلاقات کے لحاظ سے اور فریم ورک کی جو ناک نقش اس کے لحاظ سے کافی مختلف ہے احناف سے. تو یہ دو میرا خیال میں اہم چیزیں کہ گراؤنڈ ایک ہے، اس کی آگے کنسٹرکشن اور اس کی جو تعمیر ہے، جو فریم ورک بناتا ہے، وہ کافی مختلف ہے، وہ کافی مختلف. اور پھر اسی طریقے سے آپ کی وہ کتاب آتی ہے اسی پس منظر میں کہ حدیث اور سنت اور قرآن کے باہمی تعلق کے حوالے سے جو آپ کی مارکۃ الآراء کتاب ہے. میں نے ابھی ذکر کیا کہ فقہائے احناف اور فہم حدیث یہ تو پیورلی حنفی نقطہ نظر، اور جو ان کے اصل ماخذ سے، کیونکہ حنفی نقطہ نظر ایک وہ ہے جو اس وقت آپ کو رائج دکھائی دیتا ہے، اس میں اور کافی عوامل اثر انداز ہوئے ہیں، وہ ائمہ احناف کے اور حنفی اصولیین کے موقف کی اس طرح ترجمانی اس وقت حنفی علماء نہیں کرتے. کئی اور علمی عوامل اثر انداز ہوئے، اہل حدیث کا جو نیریٹو ہے وہ کافی اثر انداز ہوا ہے حنفی نقطہ نظر پر. یہ بہت اہم پوائنٹ آپ نے بڑا اسرٹ کر کے اپنی ان کتابوں میں مثالوں کے ساتھ. میں نے اصل میں کوشش یہی کی ہے کہ جو علمی طور پر تو ظاہر ہے رجحان بدلتے رہتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن جو ائمہ احناف کا اور حنفی روایت کا اصل آرگیومنٹ ہے وہ اصل ماخذ سے سامنے آنا چاہیے. تو میں نے اس کتاب میں بھی وہ بیان کیا. پھر اسی کے ایک حصے کو کافی تفصیل سے، جو اس کی حدیث کی تعبیر و تشریح والا حصہ ہے، اس پہ الگ پھر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، فقہ الحدیث میں احناف کا منہج. تو وہ 12-14 اس کے فصول ہیں، اور وہ ان مختلف دائروں کو، ان مختلف اصولوں کو بہت تفصیل کے ساتھ، اطلاقی مثالوں کے ساتھ
اس میں واضح کیا گیا ہے کہ احناف کا پورا فریم ورک کیا بنتا ہے حدیث کو دیکھنے کا. تو وہ دوسری کتاب ہے. یہ کتاب جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن و سنت کا باہمی تعلق، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میری دلچسپی کے یا تحقیق کے دو دائرے ہیں، ایک حنفی روایت کا مطالعہ اور دوسرا غامدی فکر کا یا غامدی اسکول آف تھاٹ کا. اس میں وہ دونوں جو اسٹریمز ہیں وہ ایک طرح سے جمع ہو گئی. اچھا. کیونکہ یہ سوال حناف کے ہاں بھی بڑا اہم سوال ہے کہ حدیث کو ہم قرآن کے ساتھ یا سنت کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے، صحیح، اور کن اصولوں کے تحت ہم سمجھیں گے کہ حدیث قرآن کے کسی حکم کو بیان کر رہی ہے یا اس میں کوئی اضافہ کر رہی ہے یا منسوخ کر رہی ہے یا اس کی تخصیص کر رہی ہے. تو یہ سارا ایک بحث کا موجود تھا. تو میں نے جب اپنا وہ پہلی کتاب جو ہے احناف کے، اس میں جب ایک فصل لکھی کہ احناف اس طرح اخبار احاد کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں، یہ ان کا فریم ورک، تو مجھے ایک ضرورت کا احساس ہوا کہ یہ تو بڑا سوال ہے. تو اس میں احناف کا ایک نقطہ نظر ہے، امام شافعی کا ایک نقطہ نظر ہے، اور دوسرے بھی نقطہ نظر ہیں. تو کیوں نہ اس سوال کو پوری روایت میں، جیسے جہاد کا میں نے مطالعہ کیا نا، جہاد کے مسئلے کو پوری ٹریڈیشن میں اس کے مختلف پہلوؤں کو کیسے دیکھا گیا ہے، تو وہ اس کا ایک تاریخی مطالعہ اگر ہو جائے تو ہمارے سامنے بحث کا پوری تصویر آ جائے گی. تو میں نے وہی جو اپروچ ہے اس کو پھر اس سوال پر بھی اپلائی کیا. تو یہ جو کتاب ہے قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اس میں اسی بحث کو صحابہ کے دور سے لے کر غامدی صاحب تک جو بھی 6-7 نمائندہ اپروچز ملتی ہیں کہ حدیث کو قرآن کے باہمی تعلق کو کیسے سمجھا جائے، کیا شرائط لگائی جائیں، کن حدود میں سمجھا جائے، تو وہ اس پوری بحث کا ایک تاریخی مطالعہ. اچھا، جب غامدی صاحب ملیشیا تھے تو ملیشیا میں تو مجھے یاد نہیں پڑتا آپ گئے ہوں کہ گئے ہیں؟ ملائیشیا میں ایک اور سفر کے سلسلے میں انڈونیشیا گیا تھا 2012 میں ایک گروپ کے ساتھ. اچھا. کچھ مدارس کا یونیورسٹی کا وزٹ تھا، تو اس کے میں وہاں قریب ہی تھا، تو میں اپنے طور پر پھر چلے گروپ سے الگ ہو کے 3-4 دن کے لیے میں ملائیشیا گیا تھا. ٹھیک. تو وہاں غامدی صاحب نے میزبانی کی، میرے قیام طعام کا انتظام انہوں نے ہی کیا، اور ملائیشیا کے مختلف جو بھی ایک دن میں ہم دیکھ سکتے تھے مجھے سیر و سیاحت بھی انہوں نے کروائی. تو اس وقت وہاں باقی ساتھیوں میں سے منظور صاحب اس وقت شاید وہاں نہیں تھے جی، حسن الیاس صاحب بھی شاید بعد میں. تو بس غامدی صاحب کے ساتھ 3-4 دن ملیشیا میں ٹھیک 2012 میں رہا. اور اس کے بعد امریکہ میں تو امریکہ میں تو میں ابھی جب سے وہ تشریف لے گئے ہیں جی، تو اس کے بعد میں ابھی پچھلے سال نومبر دسمبر میں اس کے بعد گیا تھا. تو امریکہ میں تو پہلی دفعہ ملاقات ہوئی، صحیح، کافی عرصے کے بعد ہوئی، ٹھیک، لمبی ملاقات. جی بالکل.